آج بھی بے تحاشا آپ لوگوں کے سوالات، اور ان سوالات کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ موجود ہوں. دو کہ تعداد ذرا سی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے رہیں، کم از کم جو مسالک ہیں وہ پورے ہیں. اور ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت خوبصورت سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے بھی ضرور اس حوالے سے بات کرتا رہوں گا. پہلا جو سوال میرے پاس آیا، میں خواہ اتنی ٹینشن رہے ہوئے جو ہیں. حضرت پہلا سوال ہے، جن لوگوں کے مصنوعی اعضاء ہیں ان کا وضو کیسے ہوگا؟ مصنوعی اعضاء سے مراد مطلب جیسے ہاتھ ہو گیا، جی کوئی ٹانگ ہو گئی. اس میں فیصل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عضو ایسا ہے جو مصنوعی طور پر لگایا گیا ہے اور وہ جزو بدن کے طور پر جوڑ نہیں دیا گیا. اچھا، مثلاً فرض کر لیں کہ کوئی ہڈی کے اندر کوئی جوائنٹ ہے یا دانت باقاعدہ جسم کے اندر جسم کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو اس کو تو نکال کر وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جزو بدن کے ہی حکم میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عضو ایسا ہے، جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، مصنوعی ہاتھ لگا ہوا ہے، مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے، تو پھر شرعی حکم یہ ہوگا کہ اس مصنوعی عضو کو وضو اور غسل کے وقت باقاعدہ جسم سے جدا کیا جائے اور پھر اس بقیہ حصے کو وہاں سے دھو لیا جائے، تو اس طرح سے وضو یا غسل ادا ہو جائے گا. لیکن جو جزو بدن بن چکا ہے تو وہ پھر جزو بدن کے ہی حکم میں ہے، اگر اس کو ساتھ دھو لیں گے تو وہی وضو اور غسل کے حکم. اور اگر جسم کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پلیٹس ڈال دیتے ہیں، ایگزیکٹلی ان کا تو کوئی پارٹ آف ایشو دا باڈی ہے، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے سوالات، اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بھائی؟ یہ اس میں صرف یہ ہے کہ اگر یہاں مصنوعی بازو لگا ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب پورا بازو، یعنی آپ نے تو دھونا کونی تک ہے، نہیں غسل میں تو ظاہر ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا. جی غسل میں، لیکن وضو میں تو نہیں. اچھا جی، ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.